آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایڈوینٹسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک پاکستان کی جانب سے ایک بار میں پھر سے آپ کے حضور حاضر ہوں۔ زمانے گزرتے گئے اور خدا نے بذات خود انسان کو وقتوں میں ڈال دیا، کیونکہ خدا اب گناہ کے بعد جو ہے ہم سے بات کرنا چاہتا تھا اور اپنے مقاصد کو، اپنے نبوتوں کے ذریعے اپنے مقاصد کو، نجات کے ان منصوبہ جات کو جو وہ انسان کے لیے اب رکھنا چاہتا تھا، ان کو اس نے بیان کرنے کے لیے بہت سے طریقہ کار اپنائے تاکہ وہ اپنی موجودگی کو ہمیشہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ برقرار رکھے۔ اور انسان وقتوں میں چلتے چلتے آپ ہی زبانوں کی پیدائش کی، اس نے آپ ہی انسان نے جو ہے وہ غلطیوں میں اور درستگیوں میں سیکھتے سیکھتے آگے چلتا رہا۔ لیکن خدا کا بہترین منصوبہ کہ خدا اب انسان کو انسان کی ہی زبانوں میں انٹروین کر کے، ان میں مداخلت کر کے انسانوں کو سکھانے کے لیے جو ہے اس نے دل بنایا، اور اس طرح سے وقت گزرتے گئے اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا، جو آج ایک کتاب کی صورت میں ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں۔ آج میں ان سے چند ایک باتوں کو چند ایک سوالات کے ساتھ میں نے ان کو جو ہے وہ لکھا، اور خدا کے کلام کے بیان میں آج چند ایک سوالات آپ کے حضور رکھنے کے لیے آپ کے حضور میں آن پڑا۔ اور دیکھیے گا آپ وہ چند ایک سوالات جو ہیں وہ کتنے ہی اہم ہیں۔ ان سوالات کو آپ اپنی زندگی میں رکھیں تاکہ خدا کے کلام کو ہم اپنی زندگی میں کتنی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں، بہت ساری باتوں میں ہم جب مجمعوں میں دوستوں احباب کے ساتھ اور جہاں کہیں خدا کے کلام کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے جو کہ زمانہ دراز سے اس پر سوالات اٹھائے جاتے رہے، جس پر بہت سی جو ہے وہ باتیں لکھی گئیں، جس کے خلاف بہت ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، اور لیکن وہ آج تک مستند جو ہے شکل میں آج تک ہمارے پاس ہے۔ تاریخ، آرکیالوجی اور بہت ساری باتیں تو کلام کے کو مستند ٹھہرانے کے لیے کافی ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ایک زمانوں سے گزرتا ہوا ایک لمبا چوڑا نصاب ہے۔ لیکن پھر بھی چند ایک سوالات آپ کے حضور آج میں لے کر آیا ہوں تاکہ خدا کے کلام کا استعمال اور اس کو پہچان، اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ان چند باتوں کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے حضور میں آج رکھنے کو ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آج آپ جو ہے سادگی کے ساتھ، میں جو ہے کسی باتوں کو جو ہے مکالماتی طور پر آپ کے حضور پیش کرنے کو نہیں ہوں، بلکہ صرف خدا کے کلام ہی سے سوالات جو ہے آیات کی صورت میں جوابات کے ساتھ ہیں جو آپ کے حضور میں رکھوں گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام، وہ کلام جو آج ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت میں ہے، جس کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کہانی لوکا 24واں باب اس کی 13ویں آیت سے 32ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت کہانی بیان کی گئی ہے۔ وہ کہانی جس میں دو یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے، یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بہت پریشان تھے، لیکن کہ وہ اس کی جو بادشاہی تو وہ زمین پر تو قائم نہ ہو سکی، اور اس کو مصلوب کیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی پریشانی کے اوقات میں، ان وقتوں میں جبکہ ایک ہفتہ گزر گیا، تو کلوپاس اور اس کے ساتھ ایک ساتھی تھا جو کہ نیچے کے راہ پر، جو کہ 7 میل کی دوری تھی یروشلم سے، اماوس کی راہ پر جا رہے تھے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اور آپ ساری کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک شخص ان کے ساتھ جو چلنا شروع کرتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اجنبی ہے۔ اب یہ جستجو میں ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کس وجہ سے پریشان ہو، اور وہ کہتے ہیں کیا تو اجنبی ہے اس شہر میں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس ہفتہ میں کیا ہو گزرا؟ اور وہ سارا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ اس لوکا کی کتاب اس کے 24ویں، لوکا رسول کی انجیل اس کے 24ویں باب میں بخوبی مرقوم ہے۔ اور چلتے چلتے پھر جب شام ہو گئی اور وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے، تو وہ ان کو اندر لے جاتے ہیں، اور جب وہ روٹی توڑتا ہے تو ان کی آنکھیں جو کہ بند کی گئی تھی وہ کھل جاتی ہیں، کوئی یسوع مسیح، اور یسوع مسیح فوراً ان سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کے حضور خدا کے کلام کی جو ہے اہمیت کو آپ کے حضور رکھتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو خدا کے کلام کی جستجو میں تھے، جو باتیں کرتے رہے، خدا نے ان پر اشکارا کیا، اور خدا ان کے ساتھ جو ہے آن پڑا، اور
ان کا مطلب سمجھایا۔ آپ اور میں اگر خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں تو ضرور خدا آپ ہماری مدد کرے گا، اور وہ آپ ہم کو سکھاتا، سمجھاتا اور اس کے معنی بھی بتاتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آج کے ایک پہلے سوال کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ ہمیں کلام کے کتنے حصہ پر ایمان لانے کا حکم کیا گیا؟ اتنا حصہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام کو اپنی روح سے، اپنی مرضی سے، اپنے کلیسیاں چرچز میں جو ہے وہ کلام کے حصہ بہ حصہ ہم نے خدا کے کلام کو بانٹ رکھا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم کلام کے کتنے حصہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو لوکا 24واں باب اس کی 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ یعنی موجودہ حال، جس حال کے یسوع مسیح ان جملوں کا بیان کر رہے ہیں، دیکھیں خداوند ان کو کیا کہتا ہے، کیا ان نادانوں نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ یہ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور آج بھی نبیوں کی باتیں، وہ تمام جو خدا کے کلام میں مرغوم ہیں، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ جو ہے اس کا حصہ نکال نہیں دینا، ان کو مکمل طور پر ہمیں ماننے کی ضرورت۔ یعنی یہ جو ہمارا سوال تھا کہ کتنے کلام کے حصہ پر ایمان لانے کا ہمیں حکم کیا گیا، بالکل ہم دیکھیں کہ ہمیں سارے کلام پر جو ہے وہ ایمان رکھنے کی بالکل ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی خدا کا ہر ایک صحیفہ، خدا کا مکمل کلام جو ہے وہ آج بھی ہماری تعلیم، ہمیں الزام دینے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، راست بازی میں تربیت کرتا ہے۔ ہمیں سارے کلام کے حصہ پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ سارے کا سارا کلام جو ہے ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے اچھی جو ہے وہ سمجھ پیدا کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بار نہیں بلکہ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ایک آیت کو لے کر، چند ایک الفاظ کو لے کر خود سے سوالات بناتے ہیں، اور کئی دفعہ بڑے منفی سوالات ہوتے ہیں جن کا ہماری نجات کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور وہ پھیکے سوالات کے ساتھ جو ہے وہ ہم خدا کی سمجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خدا کا کلام جو ہے اچھے سوالات کو بذات خود بھی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر مکمل جامعہ جو ہے وہ جوابات رکھتا ہے۔ آگے چل کے ہم اور سوالات کے ساتھ خدا کے کلام کی جو ہے کا مستند ہونا جو ہے کہ اپنے لیے وہ خوبصورت جوابات اور ہماری بہتر اصلاح، راست بازی اور ہم پر الزام لگانے کے لیے اپنے اندر مکمل جو ہے وہ تعلیم رکھتا ہے، اپنے اندر مکمل جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہمارے لیے حصہ رکھتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا سوال، مسیح نے کن پر کلام اور نبوتیں کھولیں؟ لوکا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دی۔ یعنی جو یسوع مسیح کے متعلق تمام خدا کا کلام جو ہے وہ مکمل طور پر یسوع مسیح کے متعلق ہمیں بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے متعلق کہ اس کے بیان میں خدا کا سارا کلام جب مدد کرتا ہے ہماری، تو ہمیں سب نبیوں سے، سارے کلام سے، سب نوشتوں سے خداوند کو جاننے کی ضرورت ہے، مسیح یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یوحنا 5 باب اور اس کی 39ویں آیت میں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی گواہی، یسوع مسیح کے بارے میں سب کچھ بتانا خدا کا کلام ساری ذمہ داری لیتا ہے، اور جتنے عرصہ میں خدا کا کلام جو ہے وہ مکمل ہوا، پیدائش سے لے کر ملاکی تک، پھر ملاکی سے پھر نئے عہد نامہ کا جو سارا حصہ مکاشفہ تک مکمل ہوتا ہے، وہ سارا ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی حقیقت میں وہی انجیل ہے، وہی یسوع مسیح کی گواہی ہے جو کہ ہماری مدد کرتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، یعنی جو ہم پر کشف کیا گیا، جو ہم پر عیاں کیا گیا، ہمیں بتایا گیا، وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہی ہے۔ آخری کتاب بھی اس کا بیان کرتی ہے، جو اسے خداوند کی طرف سے اس لیے ہوا
کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ کہ مسیح کے لیے بائبل میں اور کون سا نام استعمال ہوا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یوحنا کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل 1 اور اس کی پہلی آیت۔ یسوع مسیح ہی کلام ہے۔ جب آج ہمارا مضمون ہی خدا کا کلام ہے، تو خدا کا کلام بیسیکلی یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح ہے جس کو ہمیں اس میں سے ٹٹولنا ہے، جاننا ہے، اور اس کے لیے سارے کا سارا کلام جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ وہ جو یسوع مسیح ہے، وہ جو ہمارے لیے گواہی ہے، وہ جو سب نوشتوں صحیفوں کے ذریعے شروع سے نبیوں کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتا رہا، ہمیں اس پر مکمل یقین لانے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح کا دوسرا نام جو ہے وہ کلام ہے، خدا کا کلمہ ہی ہے، خدا کے الفاظ ہی ہیں، وہ جو آج ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یوحنا 1 اور اس کی 14ویں آیت میں بھی کچھ یوں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ یسوع مسیح ہی ہے جس نے بدن لیا، وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ کلام جو آج گو کہ جسمانی طور پر یسوع مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن خدا کے کلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بائبل لکھنے کے لیے چوتھا سوال آج ہمارے سامنے، بائبل لکھنے کے لیے خدا نے کن لوگوں کو استعمال کیا؟ کیونکہ نبوت کی دوسرا پطرس 1 اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، اور یہ کلام مقدس کی جو ہے وہ بڑی ایک مستند آیت ہے کہ جب ہم خدا کے کلام ہی سے پڑھتے ہیں، وہ اپنی شہادت اور اپنے مستند ہونے کی دلیل اپنے الفاظوں کے ساتھ ان الہام کے ذریعے بیان کرتا ہے، جن کو آج ہم پڑھتے ہیں، تو ہم کس طرح کسی آدمی پر شک کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے منفی سوالات بنا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے اگر کوئی منفی سوال بناتے تو ان کو جواب بھی کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بالکل خدا کا کلام ہی ہے جس کو ہم ہمیشہ ٹٹولتے اور اس کو جانتے رہیں۔ آگے دیکھیں 5واں سوال، ہمیشہ کی زندگی مسیح کو جاننے میں شاگردوں نے کس طرح مسیح کو جانا؟ ہمیشہ کی زندگی جو ہے مسیح کو جاننے میں ہے، جو کہ یوحنا 17 تیسری آیت میں بھی لکھا ہے۔ اور شاگردوں نے کس طرح مسیح کو جانا؟ دیکھتے ہیں شاگردوں نے یسوع مسیح کو کس طرح جانا۔ تو لوکا 24 اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ جب وہ دوبارہ شاگردوں سے ملے تو انہوں نے شہادت دی۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جب ہم خدا کے کلام میں سے ڈھونڈتے ہیں اور جب وہ ہمیں مل جاتا ہے، تو ہمیں دلیری اور ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی کی لہر کے ہم دوڑیں، دوسروں کو بتائیں، ہم دوڑیں دوسروں کے ساتھ جو ہے اس کو بانٹیں۔ جس طرح وہ اماوس کی راہ پر چلتے چلتے جستجو میں تھے اس اجنبی کے ساتھ جو کہ یسوع مسیح ہی تھا، ان کے ساتھ چلتا ہوا، جب گھر جا کر روٹی توڑتے وقت انہوں نے پہچان لیا، جب ان کی آنکھیں کھل گئی تو وہ دوڑے شاگردوں کی طرف، ان 11 شاگردوں کی طرف، اور انہوں نے گواہی دی۔ انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے اس کو دیکھا اور کس طرح پہچانا کہ جیسے ہی اس نے روٹی توڑی تو وہ جان گئے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا۔ بذات خدا خود ہماری مدد کرتا ہے اگر ہم اس کو حقیقی طور پر تلاش کرنے کا دل رکھتے ہیں، اگر اس کو جاننے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اگر اس کو پہچاننے کے لیے خدا کے کلام کو مستند طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ان سوالات کے ساتھ میں آپ کے حضور جو ہے خدا کے کلام کا مستند ہونا آپ کے حضور رکھنا چاہتا تھا، خدا کے کلام کی اہمیت کو آپ کے حضور رکھنا چاہتا تھا کہ یہ کتاب اور اس کا استعمال کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ہمیشہ جلال دیتے رہیں۔ 6واں سوال، بائبل کا مطالعہ مسیحیوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ زمینی روٹی کھائیں گے، ضرور ایک دن مر جائیں گے، اسی طرح جس طرح ہمارے باپ دادا نے من جو ہے وہ کھایا۔
بیابان میں اور وہ مر گئے، لیکن خدا ہمیں ایک زندہ امید کے ساتھ زندہ روٹی جو کہ آسمان سے ہمارے لیے اتری اور وہ یسوع مسیح ہے، وہ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے منہ میں ذخیرہ کریں، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کریں۔ ہمارا منہ جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے استعمال ہو اور اس کو ہم اپنے لیے ضروری خوراک جو ہے وہ لیں، اور وہ ہمارے لبوں سے کبھی نہ ہٹے۔ جس طرح خدا کے بندہ نے ایوب نے 23ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ایسا بیان کیا جس کو ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت جو کہ مشہور آیت ہے، جو آپ کو بھی یاد، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ہے وہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ اہمیت، کہ وہ ہمیشہ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت ہمارے لیے جو ہے وہ چراغ کی مانند ہے، ہمارے لیے روشنی کی مانند ہے۔ اگلا سوال ہمارے حضور، 7واں، بائبل کو سمجھنے میں کون ہماری مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم بہت سے استاد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود بھی بہت سے سوالات رکھتے ہیں، پھر بہت سارے لوگوں سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور پھر مختلف آراء اکٹھی کرتے ہیں، اور ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ تعلیم میں کچھ اچھی سمجھ رکھتے ہیں، وہ بہت سی کتابوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر بھی بہت سے شک و شبہات اور ابہام کے ساتھ ان کے جوابات سننے میں میرا تجربہ ہو گزرا ہے۔ لیکن کون ہماری مدد کرتا ہے؟ جس کے زیر سایہ رہیں اور وہی ہماری بائبل کو سمجھنے میں مدد کرے۔ ہم اپنے کلام پر تکیہ نہ کریں، ہم اپنی سوچوں پر تکیہ نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کو ہی، اس کو ہی ہمیں سمجھانے کے لیے ہم الاؤ کریں۔ اور اسپیسیفکلی خاص طور پر کون ہماری مدد کرتا ہے؟ دیکھیے گا، یوحنا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ آئندہ کی خبریں، اس میں یہ لفظ جو ہے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آئندہ کی خبریں یسوع مسیح کے بارے میں۔ اب آئندہ کی خبروں میں کیا ہم مسیحیوں کے لیے، ہم ساری دنیا کے لیے کیا چیز خاص ہو سکتی ہے آئندہ کے لیے؟ یاد رہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، اور وہ آنے والا ہے، اور اس کے آنے کے لیے، اس کے آنے کا جو طریقہ کار ہے اور دنیا کن کن مسائل اور چیزوں سے گزرے گی، شاید آج کے دور میں جو ہے اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے۔ رواجی طور پر خدا کے خادم ان پرانی کہانیوں کے ساتھ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے نظر آئے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح حق کس طرح مدد کرتا ہے۔ میری دیگر ویڈیو میں، جس میں میں نے منت کی باتوں کے ساتھ بہت ساری کلام کی باتوں کو شیئر کر رکھا ہے، اب یوٹیوب پہ میرے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں لکھا ہوا ہے، جن میں بیان کیا ہوا ہے کہ خدا کا روح کس طرح ہماری مدد کرتا ہے۔ اس میں خاص کر ان شارٹ میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں خود محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں خدا کے کلام کو مستند ٹھہرانے کے لیے اس کو خود جاننے کی ضرورت ہے، اور جب پھر بہت سی باتوں کے ساتھ ہم خود جاننے، سیکھنے، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے پھر ہماری بہتر رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ہمارے ذہنوں کو جو ہے وہ منور کرتا ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح حق جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے۔ چلیے اگلے سوال کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ ہمیں کیسے یقین ہو کہ روح القدس مطالعہ میں مدد کرتا ہے؟ اگر ہم بہت سا مطالعہ کرتے ہیں تو کس طرح ہم یقین کریں؟ کیونکہ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارا پڑھ کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے کہ شاید وہ خدا کے کلام سے بخوبی بہت سا علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پڑھتے ہیں، شاید انہوں نے 2 بار 3 بار 4 بار بائبل کو ختم کر لیا ہے، بائبل کی ریڈنگ کو ختم کر لیا ہے، بائبل کے پڑھنے کو۔ تو کس طرح یقین ہو کہ روح القدس مطالعہ میں مدد کرتا ہے؟ شاید کو بہت سا پڑھا ہو لیکن روح القدس نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ تو یہ سوال آپ کے حضور میں رکھتا ہوں۔ لوکا 11واں باب 9ویں آیت میں، پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ شاید ہم اپنے تئیں بہت سی
ریڈنگ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن شاید خدا کے روح پاک سے جو ہے وہ مدد نہیں مانگتے کہ وہ ہماری بہترین مدد کرے۔ میں شاید اپنے الفاظوں کو طول دینے کے لیے اس چیز کا بیان نہیں کرتا، بلکہ ابتدائی سالوں میں جب میں نے خدا کے کلام کا مطالعہ شروع کیا، اور جب میں سیمنری میں تھا، میں جانتا ہوں کہ جب رات کو میں گھر جاتا تھا تو ایک کتاب میرے تکیے پر پڑی رہتی تھی، اور کئی دفعہ بہت سے مضامین کو جانچنے، ٹٹولنے، ریسرچ کرتے کرتے میں انہی باتوں کو رات کو اپنے خوابوں میں دیکھتا تھا، انہی باتوں کو خوابوں میں پورا ہوتے دیکھتا تھا، اور یہ باتیں جو ہے کسی کے لیے شاید دل آزار، کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی ہوں جو اگر یقین نہ کرے، لیکن خدا نے میری بہت سی باتوں میں مدد کی، اور یہ حقیقت ہے وہ آپ کی بھی مدد کرے گا اگر آپ خدا کے کلام کو جاننے کے لیے اس سے مانگے، اور روح پاک آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ بھی بہت محنت کریں، اور نہ محض خدا کے کلام سے بلکہ دیگر علوم کو جو اس مضمون کے حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے حضور عاجزی کے ساتھ گریہ زاری کریں اور اس سے جاننے کی کوشش کریں۔ دانیل کا حال آپ کے سامنے ہے کہ دانیل پریشان ہوا جاتا تھا، جب بھی خدا کا بندہ یا اس کو خواب آتا تو خدا کا بندہ جو ہے اس کو بتانے کے لیے خدا کہتا ہے جبرائیل جا اور دانیل کو بتا دے اس رویا جو کہ زمانہ دراز کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے کہ وہ جانیں اگر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ڈھونڈتے اور مانگتے ہیں۔ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ روح القدس ہی ہے جو کہ ہمارا بہترین مددگار ہے، جو کہ لوکا 11 باب کی 13ویں آیت میں مرقوم ہے۔ خدا ہمیشہ ہمیں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کو جانیں، اور اس کی مدد کے بغیر خدا کے کلام کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ اگر کوئی خدا کی مرضی ہی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جو خدا اپنے کلام کی روح سے ہمیں مدد دیتا ہے، تو پھر اس سے جان پائیں گے ہم۔ دیکھیں، کوئی شخص اپنے آپ کو جو ہے نمایاں کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بحث ضرور کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ لمبی باتوں میں جا سکتا ہے، مگر اپنے تئیں وہ ضرور سوچتا ہوگا جب اکیلے تنہائی میں ہوگا کہ میں کس حد تک کمزور ہوں، اور میں نے خدا کے کلام کو استعمال کرنے کے لیے کس طرح کسی کے ساتھ بحث کی، کس طرح میں نے اپنے ہی الفاظوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈنگ بنایا، کس طرح اپنے ہی الفاظوں کو جو ہے میں نے سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہے بحث کی۔ لیکن یہ ایک خطرناک بات ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر افسوس، کیونکہ یہ آیت جو کہ یوحنا 7واں باب 17ویں آیت میں لکھی ہے، جو میں دوبارہ پڑھوں گا، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے جیسا وہ کہتا ہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، جو بھی ہے جس کے متعلق بھی وہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے کہ اس کی اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے۔ چلیے آگے 9واں سوال، کس طرح دعا کے ساتھ مطالعہ کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اب چلیے روح القدس جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح دعوت دیں گے؟ اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم بہت سی دعائیں کریں، دعا کریں گے، مطالعہ کریں گے تو خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد حاصل کریں گے۔ زبور 119 11ویں آیت، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ زبور نویس خدا کا بندہ جو ہے دل میں، اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ خدا کے ساتھ دعاؤں، اس کے ساتھ گفتگو اور اس کے ساتھ شخصی تعلق کے بعد جو ہے ان الفاظوں کو جو خدا نے اپنی محبت کے ساتھ اس کے دل میں بھر رکھے، جن کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس سے تقویت حاصل کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو جان سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، رومیو 15واں باب اور اس کی 4 آیت، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ یہ سب باتیں خدا کے کلام میں ہمیشہ سے، دیکھیں رومیو کا خط جب ہم نئے عہد نامہ میں ہی آ گئے، اور پولس رسول جو کہ آج کی تعلیم، یسوع مسیح کے بعد کی تعلیم کا ایک ہمارے مسیحیت کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے یہ سارا ان کو سمجھانا اور خدا کے کلام کو مزید جو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے
حقیقی سمجھ خدا کی ہم تک یہاں کرنے کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے نئے عہد نامہ میں پولس رسول کے سر کو یہ صحرا حاصل ہے۔ اور خدا کا وہ بندہ جو کہ ہمیشہ سے دل جوئی کرتا رہا، وہ لکھتا ہے کہ ہمیں سارا کلام جو ہے، جتنی باتیں لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی۔ سارے کلام پر ہمیں یقین کرنے کی ضرورت، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ خدا ضرور، خدا سے مانگنے والوں کو وہ ضرور دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا، اور ان کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ کلام ہمیں مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ بیان کرتا ہے؟ کیونکہ حکم پر حکم، یہ میری ایک پسندیدہ آیتوں میں سے ایک ہے۔ یسایہ 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یسایہ 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت میری پسندیدہ آیتوں میں، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، یعنی خدا کا کلام شروع سے آخر تک ہر سو ہمیں حکم پر حکم کرتا ہے، تھوڑا یہاں ہے تھوڑا وہاں پر ہے۔ ہمیں سارے کو جانچنے ٹٹولنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی چیز کی، کسی بات کی ہم میں کمی نہ رہ جائے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، یعنی خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح سے نبوت جو ہے وہ اس کی تعویل کسی ذاتی شخصیت کے اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا اپنے لیے آپ ایک اچھی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر جوابات رکھتا ہے اور ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 11واں سوال، خدا کے کلام کا مطالعہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ دوسرا تموتھیوس 3 باب 15ویں آیت، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ کیا آپ اور میں واقف ہیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ سوال کہ ہمارے لیے خدا کا کلام کیا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں، یعنی وہ تمام نوشتے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے ہمارے لیے دنائی پیدا کرتے ہیں، دنائی بخش ہیں وہ ہمارے لیے، اور ہمیں یسوع مسیح کو جاننے ہی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ خدا کے تمام نوشتے اگر ہم ان سے واقف ہیں، اگر بچپن سے ان کو جاننے کی کوشش میں ہیں، اور اگر آج سے ہم شروع کرتے ہیں خدا کے کلام کو جاننے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ دنائی بخش ہے۔ یہ تمام باتیں خدا کے کلام کو جو ہے مستند ٹھہرانے کے لیے جگہ بجگہ تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے سوالات کے ساتھ آیات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کے حضور رکھا، تاکہ آپ کی اور میری خدا ان کی نظر میں جو ہے وہ ترقی ہو۔ 12واں سوال، مسیح کے مطابق ہم سچائی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم سچائی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آج اس کو بند کریں اور دیکھتے ہیں خدا کلام میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 6 آیت، یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 6 آیت، یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ صرف خداوند ہی وسیلہ ہے، یسوع مسیح ہی وسیلہ ہے، وہی راہ حق اور زندگی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہم سچائی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں، یوحنا 17 میں لکھا ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ خدا کا کلام ہی سچائی ہے، اسی میں سوالات ہیں، اسی میں جوابات ہیں، اپنی عقل کا استعمال نہیں۔ خدا کا کلام صرف سچائی ہے۔ ہماری بحث جو ہے وہ سچائی نہیں ہو سکتی، ہمارا اپنا تکیہ کرنا اور ہمارا سوچنا جواب دینا نہیں، بلکہ کلام کھولیں اور اسی سے جوابات دیں، اور اس کو سارے کلام میں سے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ دلیلیں دینی ہیں تو خدا کے کلام میں سے ہی، تھوڑا یہاں پر تھوڑا وہاں پر، اس کو مکمل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ابتدائی سوالات میں سے گزریں کہ کتنا کو ہم خدا کے کلام کو استعمال کریں، تو سارے کا سارا بائبل کا مطالعہ کرتے وقت بائبل ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنے کا کہتی ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شاید ہمیں کسی خاص احتیاط کی بھی ضرورت ہے، تو دیکھتے ہیں دوسرا تموتھیوس 2 باب 14ویں اور 15ویں آیت، یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کے لفظی تکرار نہ کریں۔
खुदा का बंदा मना करता है कि तिमोथियस के नाम जब खत लिखता है कि उनको ताकीद करके वो लफ्ज़ी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। जब तकरार करते हैं तो फिर तो हम बिगड़ जाते हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होता। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो। मकबूल वही ठहरेगा जो खुदा के कलाम का ही इस्तेमाल करके, जब आप किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों को तूल ना दें बल्कि खुदा के कलाम को खोलें, उसी में से दलीलें दें। अगर आप नहीं जानते तो आज से शुरू करें ताकि खुदा के कलाम में से हर तरह के सवालात को ढूंढने की कोशिश करें, वो आप जवाब देगा और रूह कुदस आपकी मदद करेगा। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, इन बातों का जिक्र किया जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहल और बेक़ियाम लोग उनके मानों को भी और सहीफ़ों की तरह खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। खुदा का बंदा जो पतरस कहता है कि जिन बातों का जिनको समझना मुश्किल है, जाहल लोग जो हैं और ज़्यादा खींचतान करते हैं। बहुत सी बातें ज़रूर हैं कि जो खुदा के कलाम में हमारे लिए समझना भी पैदा करें, हमारे लिए मुश्किल हों, लेकिन फिर भी हमें उनमें बहुत दिलजोई करने की ज़रूरत है, इस लिहाज से कि हम खुदा के कलाम ही से उसको तलाश करने की कोशिश करें। तमाम तर मजहबी तालीम का टेस्ट किस तरह कर सकते हैं? अगर हम मजहबी तालीम में हैं और तमाम तरह की जो मजहबी तालीम है, एक टेस्ट है जिससे हम अगर गुजरें, जो कि खुदा का कलाम ही बयान करेगा एक आयत के साथ, तो हम कर सकते हैं शायद उसका टेस्ट। तो देखें, अमाल 17वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, ये लोग थेसलुनीकियों के यहूदियों से नेक ज़ात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। जब वो लोग बहुत सी बातों को सुनते थे और फिर खुदा के कलाम में रोज़ बरोज़ जो उसकी तहकीक उन्होंने जारी रखी। आप पर और मुझ पर भी है कि अगर जवाबात तलाश करने हैं तो खुदा के कलाम में ही तलाश करें। कई दफ़ा हम किसी ऐसे शख्स से ही रजू करते हैं जिसे समझते हैं कि उसको सुनना मुझे पसंद है, वो मुझे इसका जवाब देगा, वो ज़रूर जानता। सवाल आपके जहन में पैदा हुआ, आप जानना चाहते हैं, अपने रूह से अपने तौर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप किसी शख्स तक रसाई हासिल करके उससे डायरेक्शन ज़रूर ले सकते हैं लेकिन खुदा का कलाम जो है आपकी मदद करेगा अगर आप इन्हीं लोगों की तरह, इन इब्तदाई कलीसिया के लोगों की तरह जो है खुदा के कलाम की तहकीक में रहेंगे। यशायाह 8 बाब और उसकी 20वीं आयत, मशहूर आयत, पसंदीदा आयत मेरी, शरीयत और शहादत पर नज़र करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। जिस तक आप रसाई करते हैं, अगर वो कलाम ही को खोलकर आपकी रहनुमाई नहीं करता, उसी में से ढूंढ के नहीं बताता, बल्कि अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करके लोग कहानियाँ आपको सुनाता है, तो फिर उसके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। खुदा का कलाम जो है यहाँ पर बयान करता है कि उसके लिए सुबह ना होगी। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। अमावस की राह पर 2 मायूस शागिर्दों के साथ जब यस्सु ने कलाम किया तो क्या हुआ? उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? लूका 24वां बाब 32वीं आयत, जिससे हमने आज का कलाम शुरू किया। कि हम खुदा के कलाम को देखें कि खुदा जब हम जानने की जुस्तजू करें तो खुदा आप मौजूद होता है और आप हमारी मदद करता है। यहाँ पर देखें, उनके दिल खुशी से भर गए थे जब आप भी किसी सवाल को ढूंढेंगे। और यकीन माने, अगर कलाम में से ही जिस तरह इन तमाम सवालात के साथ मैंने ये बताने की कोशिश की कि खुदा का कलाम ही मुस्तनद एक ज़रिया है हमारे सवालात के लिए, हमारे जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, उसकी गवाही रखने के लिए और अपनी निजात हासिल करने के लिए, तो यकीन माने हर वो बात जिसको आप ढूंढते रहेंगे और जब वो आपको खुदा के रूह की हदायत के वसीला से बेहतर समझ पैदा करेगी, आपके दिल जो है वो खुशी से, जोश से भर जाएंगे और फिर आप दूसरों तक पहुंचेंगे और फिर आप उनकी भी मदद करेंगे ताकि वो भी जानें और सीखें। और आखिरी बातों में
سوال، جب ان دو شاگردوں نے جان لیا مسیح زندہ ہے اور جب اس سے نبوتوں کا بیان سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ جانتے ہیں ہم جب وہ سوال کر رہے تھے تو پھر یسوع مسیح نے جب ان سے یسوع مسیح سے ذکر کر رہے تھے تو یسوع مسیح نے نبیوں سے لے کر تمام تر باتیں جو اس کے حق میں لکھی تھی ان کو ریوائز کیا، ان کو رپیٹ کیا، ان کو بتایا، تو ان کے دل خوشی سے بھر گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے یسوع مسیح سے نبوتوں کا بیان سنا؟ دیکھیے آخری بات، پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ دیکھیں وہ شاگرد بھی ان وقتوں میں کہ پہلا ایک ہفتے کا پیریڈ ہے جس میں شاگرد بھی اکٹھے تھے، تو وہ ان سے دوبارہ جا کر ملتے ہیں اور خوشی کے ساتھ سارا بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو جان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے جستجو کی تھی اور خدا نے آپ ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کی تھی۔ آج کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان رکھنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جس طرح خدا ان کے ان دو شاگردوں نے چاہا کہ ان مثبت جملوں کے ساتھ جو وہ آپس میں راہ میں جا رہے تھے، باتیں کرتے رہے، انہوں نے جاننے کی کوشش کی مسیح کو۔ ان کے دل جو ہے وہ مسیح جو کہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے جس کو یہودیوں نے صلیب پر لٹکا دیا، تو وہ آسمان پر زندہ ہو کر چلا گیا، اس کے جاننے کے لیے، اس کی گواہی دینے کے لیے ان کے منہ میں الفاظ تھے کہ آپ اور میں اس کی گواہی رکھتے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ تو آخر کار کیا آپ واقعی کلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کرتا ہوں اور پھر ہم دوبارہ ملیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں تاکہ ہم باہم حجت کریں اور خدا کے کلام میں ترقی کریں، اس علاقہ میں رہتے ہوئے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ آئیے دعا کریں۔ مسیح میں ہمارے زندہ خدا، تیرے بے حد شکر گزار ہیں کہ ان چند ایک سوالات کے ساتھ تو نے اپنے کلام میں بہت سی باتیں لکھی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے لیے سکون پیدا کرتی ہیں۔ میرے سننے والوں کو اے خدا بڑی برکت بخشنا، پورے ملک پاکستان کے ساتھ ہو، دیگر اقوام کے ساتھ ہو جن میں ہم رہتے ہیں، سب کی مدد کر، پورے عالم کے ساتھ ہو، جہاں کہیں تیرے لوگ دل جوئی کرتے ہیں تاکہ تجھے ڈھونڈیں، تجھے تلاش کریں، اور اس کا واحد ذریعہ تیرا کلام ہی ہے۔ تیرے کلام کی شہادتیں اس کو مستند بناتی ہیں، اور جو اس کی تلاش میں اس کو ڈھونڈتے ہیں اور تجھے جاننے کے لیے تیری گواہی رکھنا چاہتے ہیں، اے خداوند ان کی بڑی مدد کرنا تاکہ یہ آج سے شروع کریں اور تیرے کلام میں زندگی گزاریں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے یہ مانگتے ہیں، آمین۔